یقین جانے آپ مجھے جواب دے دو۔ بارش برس رہی ہے لیکن دل چاہتا ہوں اس ابر رحمت سے گزارش کروں، اے ابر رحمت، جب کربلا میں بطول کا گھر پیاسا تھا تو کہاں تھا؟ کربلا میں کیوں نہ برسا؟ جب آقا حسین کربلا میں پیاسے مارے جا رہے تھے تو کربلا میں کیوں نہ برسا؟ جب سکینہ بی بی مظلومہ بی بی انتش ارتش کی صدائے بلند کر رہی تھی تب تو نے کیوں نہیں برسا؟ ارباب عزت سنو گے، احساس کی دنیا میں چلو، میں آپ کو احساس کی دنیا میں 2-3 فقرات کہہ رہا ہوں، یقین جانے میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ چھٹے امام کی حدیث میں کل ہی ایک پڑھ رہا تھا، یقین جانو آپ اکیلے یہی نہیں ہو بلکہ ہمارا وقت کا آخری امام بھی ہمارے ساتھ ہے، اپنے جد مظلوم کی مصیبتوں کو دیکھ کر رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کروں، یقین سے بتانا، آپ ابھی جلوس کے بعد چاہے جب اپنا ہاتھ ایسے کرنا اور کرنے کے بعد آپ اپنی گردن کو گھمانا، یقین سے بتاؤ گھما سکتے ہو؟ ہرگز نہیں گھما سکتے ہو۔ ہر ایک ادادار کہے گا نہیں مولانا یہ کام ہم انجام نہیں دے سکتے۔ ہائے آقا ساتھیوں کی بے کسی کو ملاحظہ کرو، ہاتھ بسے گردن بندھے تھے، بچے اونٹ کی بلندی سے زمین پر گر رہے تھے، ماں اتنی مجبور تھی بچوں کو پلٹ کر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ارباب ادا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے ارباب ادا شرما کے نہ رونا، فرش مجلس پر 3 بیویاں ضرور آتی ہیں، ایک حسین کی دکھیاری ماں اپنی ٹوٹی پسلیاں لے کر، لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا، بڑے احترام سے کھڑے ہونا، اس لیے کہ وہ کون سا خوش نصیب عزادار ہے جس کے پہلو میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا اپنی ٹوٹی پسلیاں لے کر آئیں گی۔ بس احتیاط ہے کہ سنبھل کر کھڑے ہونا، حسین کی ماں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ حسین کی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ ارباب عزت سنو گے، بس ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد علم مبارک کی زیارت کر لینا۔ ایک شخص تھا جو جناب عباس کی ذریعہ مبارک کی زیارت کے لیے گیا، زیارت کرنے کے بعد ذری پہ ہاتھ رکھ کے کہا غازی آپ کو آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ غازی میرے وہاں کل نیاز ہے، نذر ہے، آپ ضرور آنا، تڑپ جاؤ گے ارباب حضرت، تڑپ جاؤ گے غازی، کل ہمارے وہاں نذر ہے، نیاز ہے، غازی آپ کو آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ آپ ہمارے گھر ضرور آئیے گا۔ اب وہ کہہ کر غازی کو سکینہ کا واسطہ دے کر چلا آیا، بیوی سے کہہ رہا ہے، اپنی زوجہ سے کہہ رہا ہے دیکھو میں نے غازی کو سکینہ کا واسطہ دیا ہے، میرا شیر دل غازی لشکر علمدار حسین ضرور آئے گا، میں نے غازی کو سکینہ کا واسطہ دیا، بڑے احترام کے ساتھ نظر پکانا، اس لیے کہ میرا بڑا جلال والے غازی آ رہا ہے۔ سنو گے ارباب ادا، اس کی بیوی نے بڑے احترام کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑی صفائی کے ساتھ نظر پکایا، نظر پکا لیا۔ اب اس کے بعد گاؤں کے لوگ، پڑوس کے لوگ، محلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے، نظر کا وقت ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ وہ انتظار کر رہا ہے، بار بار کبھی گھر میں جا رہا ہے، کبھی دروازے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا غازی ابھی تک نہیں آیا، میں نے غازی کو سکینہ کا واسطہ دیا تھا، میرا غازی ضرور آئے گا، میں نے سکینہ کا واسطہ دیا تھا، میرا غازی ضرور آئے گا۔ سنو گے ارباب حضرت، اب ایک مرتبہ کافی دیر گزر گئی تو اس نے دروازے پر کیا دیکھا، ایک نورانی والا شخص ہے، خوبصورت چہرے والا شخص ہے جو دروازے پر کھڑا ہوا ہے، اپنے شانوں پر ردا ڈالے ہوئے ہے۔ وہ اجازت دیا کہ آپ ہمارے گھر میں آئیے۔ گھر میں وہ آ گئے، جہاں مومنین سارے بیٹھے تھے ان کو وہاں بٹھایا، لو ارباب ادا تبرکات کی زیارت کرو، بڑے احترام کے ساتھ چومنا۔ سنو گے ارباب ادا، بڑے احتیاط کے ساتھ چومنا، کہیں سکینہ علم سے لپٹ کر بیل نہ کر رہی ہو، اے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے چچا علتاش، اے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ارباب ادا اب احساس کی دنیا میں چلو، ارباب ادا بس زیارت کر لو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اب ایک مرتبہ وہ نورانی شخص اس کے گھر کے دروازے پر آ گیا، جہاں سارے مومنین بیٹھے ہوئے تھے ان کو بلایا، وہاں پر بٹھانا۔ پھر اس کے بعد وہ شخص اب جو ہے بار بار یہ اعلان کر رہا ہے، بار بار گھر کی دہلیز پر جا رہا ہے، کبھی گھر میں آ رہا ہے، کبھی اندر آ رہا ہے، کبھی گھر کی دہلیز پر جا رہا ہے، کبھی گھر کا اندر جا رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں تم اپنے غازی کا کب تک انتظار کرو گے، اس لیے کہ تمہارا غازی اب آنے والا نہیں ہے۔ وہ دیکھو سب سے بزرگ لگ رہے ہیں،
انہیں سے نظر دلوا دو۔ اب ایک مرتبہ ان کے قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے آپ ہی سب سے بزرگ لگتے ہیں، میرے غازی کی نظر دے دیجئے، اس لیے کہ نظر کا وقت ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ وہ آگے بڑھے نظر دینے کے لیے، ایک مرتبہ وہ شخص فوراً ہی آگے بڑھ کے کہتا ہے اے شخص میرے غازی عباس کی بے حرمتی نہ کر، اس لیے کہ میرے غازی کی نظر ہاتھ اٹھا کے دی جاتی ہے، ارے میرے غازی کی بے حرمتی نہ کر۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دوست سے ردا ہٹائی، اے عبداللہ ارے بلاتا بھی ہے پہچانتا بھی نہیں، میں تیرے غازی کی نظر کیسے ہاتھ اٹھا کے دوں، ارے میرے ہاتھ کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ارباب ادا آپ نے زیارت کی ہے نا، ارباب ادا یقین سے خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ ہر بہنوں کو بڑی تمنا ہوتی ہے بھائیوں سے، بڑی ڈھارس ہوتی ہے، لیکن ہے ارباب ادا سنو گے، آپ نے دیکھا علم کی کیفیت، صدائیں بلند ہو رہی تھی یا حسین کی۔ سنو گے ارباب ادا جب غازی کے بازو قلم ہو گئے ہیں نہر فرات پر، حسین اکبر کو لے کے گئے، واپس آئے ہیں علم لے کر خیمے کی طرف، تو سکینہ کیا کہہ رہی بچوں دیکھو علم آ رہا ہے، مجھے اپنے چچا کی طاقت پر بڑا بھروسہ ہے، میرا چچا پانی لا رہا ہے، ابھی تمہاری پیاس بجھ جائے گی، تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی، اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ جب خیمے کے قریب علم حسین لے کر پہنچے تو کیا دیکھا، بی بی شہزادی سکینہ کے چچا کے بجائے بابا علم لے کر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بے ساختہ سیدہ معصوم سکینہ بی بی علم سے لپٹ گئی، اے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اے ارباب ادا یقین جانو جب بھی غم حسین میں رونا نہ آئے نا، نمازوں میں توبہ کیا کرو، اس لیے کہ توبہ کر کے یہ کہا کرو اللہ جانے کون سا گناہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے آنکھوں سے غم حسین میں آنسو نہیں نکل رہے ہیں۔ ارباب ادا آپ ہی نہیں رو رہے ہو، زمین بھی رویا ہے، آسمان بھی رویا ہے، اور کائنات کے ذرات ذرات میں مظلوم کربلا کی بے کسی پر رویا ہے۔ سنو گے ارباب ادا، اب اس کے بعد مظلوم کربلا نے یہی فکرہ کہا بیٹی سکینہ چچا کا انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا چچا دریا کے کنارے شانے کٹائے ہوئے سو رہا ہے۔ سنو گے ارباب ادا جب اہل حرم کو شہداء کے لاشیں سے گزارا جانے لگا، زینب کی نظر ایک چھوٹی سی قبر پہ پڑی، مولا سجاد سے سوال کیا میرے لال سجاد یہ کسی بچے کی قبر نظر آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے تڑپ کے کہا اے پھوپھی اماں یہ کسی بچے کی قبر نہیں ہے بلکہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ ثانیہ زہرا نے سرو سینہ پیٹا، اللہ اللہ میرے غازی کا قد اتنا بڑا تھا، ارے قبر اتنی چھوٹی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے فقرہ کہا اے پھوپھی اماں ظالموں نے چچا کے لاشے کو اتنی بے رحمی سے روندا ہے کہ چچا کا لاشا ٹکڑوں میں پامال ہو چکا تھا۔ ارباب ادا سیدانیوں نے مرثیہ پڑھا، واہ باسا واہ مصیبتا واہ غربتا کا مرثیہ پڑھ لیا۔ سنو گے ارباب ادا اب وہ ضعیف ماں اور ضعیف باپ کلیجے کو سنبھال لے، اس لیے کہ جوان بیٹے کا شبیہ تابوت آنے والا ہے۔ سنو گے ارباب ادا اور جوان بیٹا جیسے جیسے پروان چڑھتا ہے، باپ کے دل میں بڑی تمنا ہوتی ہے، بہنوں کے دل میں بڑا ارمان ہوتا ہے، ماں کے دل میں بڑی آرزویں ہوتی ہیں۔ میرے نوجوانوں اسی کلیجے کے صدقے میں تمہارے کلیجے میں طاقت ملی ہے۔ سنو گے ارباب اعزا میں فقرہ کہوں آپ سے، جب علی اکبر مقتل میں جا رہے تھے کچھ دور چلے تو کیا دیکھا، کسی کی آنے کی آہٹ محسوس کی۔ ایک مرتبہ علی اکبر ٹھہر گئے، پیچھے مڑ کر کیا دیکھا کہ ضعیف باپ ہے کمر پکڑے چلا آ رہا ہے، ضعیف باپ ہے کمر پکڑے چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر ٹھہر گئے، کہا بابا جان آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا، پھر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا میرے لال اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو جانتے جوان بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ سنو گے ارباب اعزا، سنو گے اللہ کسی 57 برس کے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ وہ 18 سال کے جوان بیٹے کا جنازہ دیکھے۔ سنو گے ارباب اعزا
الغرض اب علی اکبر جب میدان قتال میں نرغہ آدھا میں گر گئے، ایک ملعون نے اکبر کے کلیجے میں ایک ایسا نیزہ مارا کہ علی اکبر زمین کربلا پر تشریف لائے اور آواز دیے، بابا جوان بیٹے کا آخری سلام قبول ہو۔ سنو کہ حسین کبھی اٹھتے تھے اور کبھی گرتے تھے، کہتے تھے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ مقاتل نے لکھا حسین 10 مرتبہ تقریباً اٹھے ہیں اور گرے ہیں۔ جب حسین آخری مرتبہ گرے ہیں نا، اب جب حسین سے اٹھا نہ گیا نا، حسین کوہنیوں کے بال اکبر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ جوان بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے، لو عزادارو تابوت آ رہا ہے، زیارت کرو۔ اس کے بعد کی روایت پیش کرتا ہوں، اے ارباب ادا، اللہ کسی بات کو یہ منظر نہ دکھائے جو مظلوم کربلا نے دیکھا۔ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، مظلوم کربلا قریب گئے، کہا میرے لال اکبر کیا بات ہے؟ ایک کہا بابا جان نیزے کی علی سینے میں ٹوٹ گئی ہے، بڑی اذیتیں دے رہی ہے، بڑی تکلیفیں دے رہی ہیں۔ ارباب اعضا سنو گے، انبیاء کرام کا ہجوم آ گیا کربلا میں۔ اللہ کسی باپ کو یہ امتحان دیکھنے کا منظر نہ دکھائے جو مظلوم کربلا نے امتحان کربلا میں دیا ہے۔ سنو گے ارباب اعضا، ماتم دارو سنو گے، زیارت کر لو۔ اس کے بعد روایت پڑھ رہا ہوں۔ ارباب اعضا اب ایک مرتبہ حسین نے آستین کو الٹا، آستین الٹنے کے بعد اکبر کے کلیجے میں ہاتھ ڈالا، نیزے کی علی کو پکڑا۔ اب کئی جھٹکے دیے ہیں مظلوم کربلا نے، نیزے کی علی نہیں نکلی۔ اب ایک مرتبہ حسین نے یا علی کہہ کر جو نیزے کی علی کو نکالا ہے، نیزے کی علی خالی نہیں نکلی بلکہ علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، خون کا پھوارہ ابال مارنے لگا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، اے بابا آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے، اس لیے کہ نانا سے سنا ہے جوان بیٹے کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ سنو گے ارباب ادا، ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں، تابوت کی زیارت کر لیا نا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے اکبر کی شہادت سے پہلے زینب کی چادر سفید تھی، لیکن شہادت کے بعد علی اکبر کی وہ سفید چادر سرخ ہو گئی۔ ارباب ادا سنو گے، اب حسین مظلوم ہے جو لاشِ علی اکبر خیمے میں لانا چاہ رہے ہیں، لیکن ضعیف باپ ہے، جوان بیٹے کا لاشا ہے، قوت جواب دے رہی آواز دی چھوٹے چھوٹے بچوں کے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین کی غربت کو سہارا دو، جوان بیٹے کا لاشا ہے، ضعیف باپ سے نہیں اٹھتا۔ سنو گے عزادارو، اب جو خیمے میں لاشا آیا ہے نا اکبر کا، ثانیہ زہرا زینب نے اپنے آپ کو لاشا اکبر پہ گرا دیا۔ ارے وہ زینب کی سفید چادر ارے خون اکبر سے سرخ ہو گئی۔ اجرکم اللہ، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، والی اکبرہ و مصیبتہ کے نعرے بلند ہو گئے۔ بس ارباب ادا 2 روایت پڑھوں گا اور میرے عزادارو بڑے خوش نصیب ہو، اس کا رہوار بھی آ رہا ہے، آگے آگے تابوت بھی آئے گا، جس کا جنازہ کربلا میں نہیں اٹھا ہے بلکہ تیروں نے جنازہ اٹھایا ہے کربلا میں۔ ارباب ادا اس کا جنازہ آج آپ کے کاندھوں پر ہے، شبیہ جنازہ۔ اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ سنو گے مقاتل نے لکھا ہے حسین کی لاش اتنی بے رحمی سے پامال کر دی گئی تھی، ثانیہ زہرا زینب مرثیہ پڑھ رہی تھی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے؟ کیا تو ہی میرے دل کی دھڑکن حسین ہے؟ سنو گے ارباب ادا، ثانیہ زہرا نے بے کسی کے عالم میں مدینے کا رخ کر کے کہا تھا، اے نانا رسول اللہ، آپ کی نماز جنازہ آسمان کے ملائکہ نے پڑھی تھی، لیکن میرا بھیا حسین جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ارباب ادا سنو گے، وہ رہوار بھی آ رہا ہے پیچھے پیچھے۔ سنو گے، آپ کے 12ویں امام نے سلام کیا زیارت نائیہ میں مظلوم کربلا کے لیے۔ میرا سلام کربلا کے اس شہید پر کہ جس کے جسم نازنین پر گھوڑے کی ٹاپیں پڑ رہی تھی، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی،
بائیں طرف کی پسلیاں داہنی طرف آ گئی تھی۔ سنو گے ارباب ادا، بس ایک روایت رہوار آ جائے گا، پرسہ پیش کر لینا۔ ماتمی دستہ پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ بھی ہے۔ سنو گے ارباب ادا، حسین مظلوم اب جو پشت فرس سے ڈگمگانے لگے، آوازیں غیبی آئی، تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی حسین پہ وار ہو رہا ہے، کوئی تلوار سے، کوئی تیر سے، کوئی نیزے سے۔ ہائے رے غریب زہرا کی بے کسی، جس کے پاس کچھ نہ تھا، وہ زمین کربلا کی جلتی خاک مظلوم کربلا پر پھینک رہا تھا۔ الغرض حسین پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے۔ ارباب ادا سنو گے، اب یہ ہو آقا حسین کا رہوار بار بار اپنی لگام آقا حسین کی ہتھیلی پہ رکھ رہا تھا کہ کسی صورت سے آقا کو خیمے تک پہنچا دوں۔ آخر میں جب کوئی چارہ نہ بچا، ارے سر و تن میں جدائی ہوئی، رہوار نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں تر کیا، در خیمہ پہ گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ سکینہ نے ذوالجلال کی رہوار میں ارے گردن میں پائے ڈال دی۔ اے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا؟ بس اتنا بتا دے، جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا، میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہ ملا تھا؟ ارے زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی نیزے اچھلا، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین و بے کربلا، الا ذبح الحسین، حسین کربلا کی ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے جناب، سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے جناب، سخت سرخات پر پھٹک کر پکارا یہ رہوار، سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار، جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار، زہرا قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہے، ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے۔